اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ کریم کا نظام ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک ظاہری نظام ہوتا ہے اور ایک تکوینی نظام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے ثبوت کے طور پر۔ محترم ناظرین، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کو بھوک لگی ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن آج ہم حدیث شریف کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ اس کے رونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ جان کر آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہوگا۔ آئیے اب وہ حدیث شریف دیکھتے ہیں جس میں نومولود بچوں کے رونے کی اصل وجہ بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو، کیونکہ 4 ماہ تک بچے کا رونا دراصل لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے۔ 4 ماہ وہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور 4 ماہ اس کا رونا اس کے والدین کی بخشش کے لیے دعا ہوتی ہے۔ یہ روایت نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ 411 پر موجود ہے۔ محترم ناظرین، یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بچے غیر مسلم لوگوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا وہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں اور والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو جی ہاں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ صحیح بخاری حدیث شریف نمبر 1358۔ ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر تو بچہ رو رہا ہے، تو ہمیں اس کی زبان سے یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ تسبیح بیان کر رہا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ یعنی ہر چیز اللہ کریم کی تسبیح بیان کر رہی ہے اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، لیکن تم لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو یقیناً اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچے اپنے طور پر اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایمان افروز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی مستند اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک مستند اور معتبر اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، جس میں ایمان کی مضبوطی، دین اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی تیاری کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کا مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔